یہودا کی کتاب۔ کیا آپ یہودا کی کتاب کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ یہودا کی ساری کتاب کس چیز کے بارے میں ہے؟ مصنف یہودا کے خط کے پہلے باب کی پہلی آیت اس خط کے مصنف کے طور پر یہودا کی شناخت کرتی ہے، جو یعقوب کا بھائی ہے۔ یہ ممکنہ طور پر خداوند یسوع کے سوتیلے بھائی یہودا کے بارے میں بھی حوالہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یسوع کا ایک سوتیلا بھائی یعقوب بھی ہے۔ متی 13 باب 55 آیت۔ غالباً یہودا مسیح کے لیے عزت و تعظیم کے باعث خود کو خداوند یسوع کے بھائی کی حیثیت سے پیش نہیں کرتا۔ سن تحریر۔ یہودا کا خط پطرس کے دوسرے خط سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اس خط کی سن تصنیف کا انحصار اس بات پر ہے کہ آیا تصنیف کے وقت یہودا نے دوسرا پطرس سے مدد لی تھی، یا پطرس رسول نے دوسرا پطرس کی تحریر کے دوران یہودا کے خط سے مدد لی تھی۔ یہودا کا خط غالباً 60 سے 80 بعد از مسیح کے درمیانی عرصہ میں قلم بند کیا گیا تھا۔ تحریر کا مقصد۔ یہودا کا خط اس موجودہ دور میں ہمارے لیے ایک اہم کتاب ہے، کیونکہ یہ آخر زمانے کے لیے یعنی کلیسیا کے آخری دور کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ کلیسیائی دور کا آغاز عید پینتیکوست کے دن سے ہوا تھا۔ یہودا کا خط وہ واحد کتاب ہے جو مکمل طور پر بدعات کے بارے میں ہے۔ یہودا لکھتا ہے کہ برے اعمال برگشتگی کا ثبوت ہیں۔ وہ ہمیں ایمان کے لیے جان فشانی کرنے کی نصیحت کرتا ہے، کیونکہ گیہوں میں کڑوے دانے بھی شامل ہو گئے ہیں، اور کلیسیا میں پائے جانے والے جھوٹے نبیوں کے باعث مقدسین خطرے میں ہیں۔ یہودا کا خط چھوٹا مگر مطالعے کے اعتبار سے بائبل مقدس کی ایک اہم کتاب ہے، جو غالباً ہر ایک دور کی کلیسیا کے لیے اہم ہے، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہ آج کے مسیحیوں کے لیے لکھی گئی ہے۔ کلیدی آیات۔ یہودا 3 باب۔ آئی پیارو، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا۔ یہودا 17 سے 19 آیات۔ لیکن اے پیارو، ان باتوں کو یاد رکھو جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے رسول پہلے کہہ چکے ہیں۔ وہ تم سے کہا کرتے تھے کہ آخر زمانہ میں ایسے ٹھٹھا کرنے والے ہوں گے جو اپنی بے دینی کی خواہشوں کے موافق چلیں گے۔ یہودا کی کتاب میں سے تیسری کلیدی آیت۔ یہودا 24 سے 25 آیات۔ اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس خدا واحد کا جو ہمارا منجی ہے جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، جیسے ازل سے ہے، اب بھی ہو اور ابدالآباد رہے، آمین۔ مختصر خلاصہ۔ 3 آیات کے مطابق یہودا ہماری نجات کے بارے میں لکھنے کے لیے بے چین تھا، تاہم ایمان کے لیے جان فشانی کے بارے میں بات کرنے کے لیے وہ اپنے موضوع کو بدل لیتا ہے۔ یہ ایمان مسیحی عقائد کے اس مکمل مجموعے کو پیش کرتا ہے جو یسوع مسیح نے سکھایا اور جو بعد میں رسولوں کو سونپا گیا تھا۔ جھوٹے استادوں کے بارے میں خبردار کرنے کے بعد 4 سے 16 آیات یہودا ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ ہم روحانی جنگ میں کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں۔ 20 سے 21 آیات۔ ان دنوں میں جب ہم اخیر ایام میں سے گزر رہے ہیں، تو اس خط میں بیان کی گئی حکمت کو قبول کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے بہت اچھا اور ضروری ہے۔ پرانے عہد نامے کے ساتھ ربط۔ یہودا کا خط پرانے عہد نامے کے بہت سارے حوالہ جات سے بھرا پڑا ہے، جن میں مصر سے خروج 5 آیت، شیطان کی بغاوت 6 آیت، سدوم اور عمورہ 7 آیت، موسیٰ کی موت 9 آیت، قائن 11 آیت، بلعام 11 آیت، کورح 11 آیت، ہنوک 14 سے 15 آیات اور آدم 14 آیت کے بارے میں حوالے ملتے ہیں۔ یہودا کی طرف سے سدوم اور عمورہ، قائن، بلعام اور کورح کے بارے میں مشہور تاریخی مثالوں کے استعمال نے یہودیت سے مسیحیت میں آنے والے ایمانداروں کو یاد دلایا ہے کہ مسیحی زندگی میں حقیقی ایمان اور فرمانبرداری انتہائی ضروری ہیں۔ عملی اطلاق۔ ہم تاریخ کے خاص دور میں سے گزر رہے ہیں، اور اس اعتبار سے یہ
چھوٹی سی کتاب آخری ایام میں درپیش انوکھے چیلنجوں سے نمٹنے میں ہماری بہت زیادہ مدد کر سکتی ہے۔ آج کے مسیحیوں کو جھوٹے عقائد کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کلام مقدس کی تعلیم میں مضبوط نہیں رہتے تو جھوٹے استاد اور جھوٹی تعلیمات بآسانی ہمیں گمراہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں انجیل کو جاننے، اس کی حفاظت اور دفاع کرنے اور مسیح یسوع کی بادشاہی کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، جس کا اظہار ہماری زندگیوں میں مکمل طور پر روحانی تبدیلی سے ہوتا ہے۔ مستند اور صحیح عقیدہ ایمان ہمیں ہمیشہ مسیح جیسے طرز عمل کی عکاسی کرتا ہے۔ ہماری مسیحی زندگی کو ہمارے اس علم کو منعکس کرنا چاہیے جو اس قادر مطلق اور آسمانی باپ کے اختیار پر منحصر ہے، جو ایمان کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ شخصی رفاقت قائم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تب ہی ہم اس کی آواز کو اتنی اچھی طرح سمجھ پائیں گے کہ ہم کسی اور جھوٹے استاد یا کسی غلط تعلیم کی پیروی نہیں کریں گے۔ آمین اور آمین۔